بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزے کی ریسپی لے کر آئی ہوں، لاہور کے مشہور مرغ چھولے۔ یہ مرغ چھولے آپ ناشتوں میں بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، پراٹھے کے ساتھ، نان کے ساتھ، کلچوں کے ساتھ، اور ایک دفعہ آپ نے یہ بنا کر گھر پر کھا لیے تو آپ باہر کے کھانا ہی بھول جائیں گے۔ آسان سی ریسپی مرغ چھولے کی شیئر آج آپ لوگوں کے ساتھ میں کروں گی، تو ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا۔ ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ فرسٹ ٹائم چینل پر ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیں ریسپی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے ایک کڑھائی میں آئل ایڈ کر لیا ہے، ہاف کپ سے تھوڑا زیادہ تھا۔ جیسے ہی ہلکا سا گرم ہوا ہے تو ایڈ کیا ہے ایک تیز پتہ، 2 ٹکڑے دال چینی کے، 4 سے 5 لونگ، 3-4 ٹکڑے بادیان کے۔ اب ساری چیزوں کو آئل کے اندر فرائی کر لیں گے، ایک اچھی سی خوشبو آ جائے۔ 1 سے 1.5 منٹ تک فرائی کر لیا ہے۔ ساتھ ہی ایڈ کریں گے پیاز میں نے 3 میڈیم سائز کی لی ہیں۔ پیاز کو میں نے پتلا سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا، لائٹ سا کلر چینج کرنا ہے۔ فل ٹائم ہم چمچ ہلاتے جائیں گے، میڈیم سے ہائی فلیم پر پیاز کو فرائی کر لیں گے۔ لائٹ سا پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے۔ ساتھ ہی ایڈ کریں گے ٹماٹر، 3 بڑے سائز کے میں نے ٹماٹر ایڈ کیے ہیں، سلائس میں کٹ کر لیے تھے۔ ٹماٹر ایڈ کر 2 سے 3 منٹ تک میں نے پیاز کے اندر فرائی کر لیا ہے۔ ابھی تک میں نے اس کے اندر کوئی سپائسز ایڈ نہیں کیے، ٹماٹر اور پیاز کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے۔ 1 کپ کے قریب پانی ایڈ کر مکس کر لیں گے اور کور کر کے ہم اسے میڈیم فلیم پر 5 سے 7 منٹ کے لیے کوک کریں گے۔ ہمارے ٹماٹر اور پیاز ہیں وہ اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائیں۔ 5 سے 7 منٹ گزر چکے ہیں اور ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے بھن چکا ہے۔ اس کے اوپر سے کتنا اچھا سا آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے۔ میں جو آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں مرغ چھولے کی، اس کی گریوی بہت سموتھ سی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی ایڈ کریں گے اسپائسیز میں ہمارے پاس ہے ½ ٹیبل اسپون لال مرچ کا پاؤڈر، ½ ٹیبل اسپون دھنیا پاؤڈر، ½ ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر، ½ ٹی اسپون نمک، ½ ٹی اسپون ہلدی۔ اسپائسیز اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ 1 سے 2 منٹ تک ہم نے اسپائسیز کو مسالے کے اندر اچھے سے بھون لینا ہے۔ 1 سے 2 منٹ تک ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے۔ ساتھ ہی ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل اسپون لہسن ادرک کا پیسٹ۔ لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر اچھے طریقے سے بھون لیں گے۔ ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے چکن میرے پاس 1 kg ہے، نارمل سائز کے پیس ہیں، اور اب ہم اسے بھون لیں گے اور تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس کے اندر سے آئل سیپریٹ نہیں ہو جاتا۔ جتنا زیادہ آپ بھونیں گے آپ کی گریوی اتنی اچھی بن کر تیار ہوگی۔ تو اگر جہاں پر آپ کو میری ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ مزیدار سی مرغ چھولے کی ریسپی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، آپ یہ دعوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں، آپ کی دعوت کو 4 چاند لگا دیں گے۔ چکن کو بھون لیا ہے، ساتھ ہی ایڈ کریں گے 1 کپ دہی کو میں نے پہلے سے پھینٹ کر رکھا ہوا تھا۔ دہی ایڈ کر میں نے فلیم کو میڈیم سے لو کر دیا ہے۔ اگر آپ ہائی فلیم پر کریں گے تو دہی پھٹ جائے گی۔ اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے۔ اب ہم اسے کور کر کے 5 منٹ کے لیے میڈیم سے لو فلیم پر کوک کر لیں گے۔ 5 منٹ گزر چکے ہیں اور دہی نے جتنا پانی چھوڑا تھا وہ سارا ڈرائی ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے اوپر سے آئل سیپریٹ ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے چھولے۔ یہ ہمارے پاس بوائل مارکیٹ والے جو کین میں ملتے ہیں، میں نے وہ یوز کیے ہیں، آپ چاہیں تو گھر کے چھولے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ چھولے ایڈ کر اچھے طریقے سے بھوننا ہے، جتنا بھی مسالے اور چکن کا فلیور ہے چھولوں کے اندر آ جائے اور اوپر سے اچھے سے آئل بھی سیپریٹ ہو جائے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کتنی اچھی سی بھنائی ہو چکی ہے۔ جتنا زیادہ آپ بھنائی کریں گے آپ کی گریوی جو ہے وہ اتنی سموتھ اچھی بن کر تیار ہوگی۔ تو ساتھ ہی ہم ایڈ کر دیں گے ½ ٹیبل اسپون گرم مسالہ پاؤڈر۔ گرم مسالہ ایڈ کر بھی اچھے طریقے سے بھون لینا ہے۔ اچھے طریقے سے بھون کر ساتھ ہی ایڈ کریں گے 1 کپ پانی۔ اگر آپ پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ پانی زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے مرغ چھولے کی جو گریوی ہے تھک رکھی ہے، بہت زیادہ پتلی نہیں رکھی، تو اس وجہ سے میں نے 1 کپ پانی کا یوز کیا ہے۔ کور کر کے ہم میڈیم سے لو فلیم پر 5 سے 7 منٹ کے لیے کوک کریں گے۔ 5 سے 7 منٹ تک ہم نے کور کر کے کوک کر لیا ہے۔ ایسا سے اس کے اوپر سے آئل بھی سیپریٹ ہو رہا ہے اور اس کی گریوی جو ہے وہ بھی تھک ہو رہی ہے اور بہت ہی سموتھ سی مزے کی گریوی لگ رہی ہے۔ آپ بھی میری اس ریسپی کو فالو کر گھر پر اسی طرح مرغ چھولے گھر پر تیار کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے بنا لیے تو گھر والے آپ سے فرمائش کر کے بنوائیں گے، بہت ہی مزے کے بن کر تیار ہوتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ہم گارنشنگ کریں گے ہرا دھنیا کی۔
साथ ही ऐड करेंगे हरी मिर्च, 2 से 3 हमने साबुत डाली हैं और 1 हमने कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है। लास्ट में हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर के। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो इससे आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मुर्ग छोले का। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम दे देंगे। 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये है हमारी फ़ाइनल लुक मुर्ग छोलों की। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हुए हैं, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा आपने घर वालों को बनाकर खिला दी तो बार बार आपसे फरमाइश कर कर बनवाएंगे। और आप ये नाश्ते में भी ट्राई कर सकते हैं, नान के साथ, पराठे के साथ, कुलचों के साथ बहुत ही मज़े के लगते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टाइम टू कुक विद आसमा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया आप सबका दिल से मेरी रेसिपीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करने का और मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने का। तो इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।